إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ہب لی من الصالحین۔ حضرات گرامی، شیخ اقبال صاحب مد ظلکم العالی، فضیلت الشیخ عبدالشکور صاحب، اس پروگرام کے کنوینر جناب ذاکر صاحب، معاشر نسیم صاحب اور تمام ذمہ داران سلفیہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے جو بھی اراکین ہیں، ذمہ داران ہیں، اور میرے پیارے بچوں، میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے نہایت ہی خوشگوار انجمن سجائی ہے اور مختلف قسم کے یہ خوبصورت پھول جو یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور جو اپنی عطر بیزی سے مشام جان کو معطر کر رہے ہیں، یقیناً یہ ایک انتہائی امید افزا اور دلوں کے اندر ایمان کو جگا دینے والی ایک چیز نظر آئی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ کوشش، یہ محنتیں، یہ جدوجہد یقیناً ہماری امت کا ایک تابناک ورق ہے جو پلٹنے جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بچے، ہماری جو نوجوان نسل ہے، یہ جو ہمارے بچے ہیں، جو آج کے چھوٹے چھوٹے ننھے پودے ہیں، یہی آگے چل کر تناور درخت بنیں گے اور ہماری قوم کے یہ نوجوان بنیں گے، آگے چل کر ذمہ داران بنیں گے۔ انہی کے شانوں کے اوپر دعوت توحید کی اور تبلیغ اسلام کی ذمہ داری ہوگی، اسلام کی نشر و اشاعت کرنے کی اور ایمان کو پھیلانے کی ذمہ داری ان کے جو آج نازک کاندھے ہیں ان کے مضبوط اور توانا کاندھوں پر ہوگی۔ لہذا اس سلسلے میں جو مختلف اور پیہم کوششیں کی جا رہی ہیں، اللہ رب العزت ان پر آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اس کے ایک ایک فرد کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر انبیاء کرام کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے، جہاں پر ہمیں حضرت سیدنا ابراہیم اولو العزم من الرسل خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نظر آتے ہیں، جو اللہ سے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پروردگار رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے بہترین اولاد عطا فرما دے، جبکہ بڑھاپے کی منزل میں۔ اور اسی طرح شیخوخت کی منزل میں ہمیں حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نظر آتے ہیں، جو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، پروردگار مجھے بہترین ذریت عطا فرما دے، اچھی اولاد عطا فرما دے۔ یہ اولاد کی جو خواہش ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، انبیاء کرام نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں اور دعائیں مانگی ہیں کہ پروردگار ہمیں ذریت عطا فرما، بہترین ذریت، صالح ذریت عطا فرما۔ یہ انسان کے دل کے اندر کی دبی ہوئی وہ خواہش ہے، جہاں پر انسان اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ عظیم تحفہ ہے، یہ بچے اور بچیاں اللہ رب العزت کا تحفہ ہے ہمارے لیے۔ نہ معلوم کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر آئے اور اولاد کی خواہش لیے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ بہت چاہتے تھے کہ اولاد ہو، لیکن اللہ نے انہیں اپنی حکمت کے تحت کوئی اولاد سے نہیں نوازا۔ بعض وہ ہیں اللہ رب العزت نے جنہیں بچیاں عطا فرمائیں، بعض وہ ہیں جنہیں بیٹے عطا فرمائیں۔ سیدنا لوط علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ رب العزت نے انہیں بیٹیاں عطا فرمائیں، کوئی بیٹا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ نے انہیں بیٹے عطا فرمائے، کوئی بیٹی نہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔
یہ جو اولاد ہے یہ اللہ کا بڑا عظیم تحفہ ہے، بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، اپنی فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر آپ غور فرمائیے گا کہ یہ اللہ کا جو عظیم تحفہ ہے، اس کی ذمہ داری جو سب سے اولین ذمہ داری ہے وہ اس کے ماں اور باپ پر ہے۔ آپ گھر کے اندر ایک پودا لگاتے ہیں، چھوٹا سا پودا، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کس قدر فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک متعین مقدار میں اسے دھوپ چاہیے، اسے پانی چاہیے، ایک متعین مقدار میں اسے پانی کی دستیابی ہونی چاہیے اور دھوپ اسے ملنی چاہیے، ایک متعین مقدار میں۔ زیادہ دھوپ ہو جائے تو یہ پودا جل جاتا ہے، زیادہ پانی ہو جائے تو پودا سڑ جاتا ہے۔ لہذا آپ بڑی باریک اور پینی نگاہ رکھتے ہیں کہ یہ جو پودا ہم نے اپنے گھر کے اندر لگایا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک کیلکولیٹڈ، ایک بہت ہی متعینہ مقدار میں اس کو دھوپ بھی ملے اور اس کو پانی بھی ملے، تاکہ یہ پودا لہلہائے اور یہ پروان چڑھے۔ بالکل یہی معاملہ بچوں کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ عظیم تحفہ، بچے اور بچیاں انتہائی پیارے پھول جیسے ہوتے ہیں، دلوں کی تختیاں بالکل صاف ہوتی ہیں، ذہن کی تختیاں بالکل صاف ہوتی ہیں۔ اب جو نقش و نگار ان پر لکھا جائے گا، جو چیزیں آپ ان پر تحریر کر دیں گے، وہ انمٹ نقوش بن کر ثبت ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر سیدنا یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ بوڑھے یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے جب جا رہے ہیں، دنیا سے جب رخصت ہو رہے ہیں، ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تمہیں پتا ہے اس وقت جب یعقوب کو موت آ گئی، بالکل موت کا فرشتہ قریب آ پہنچا اور وہ بستر پر اپنے لیٹے ہوئے بستر مرگ پر، دیکھیے ایک نبی کی سوچ کو دیکھیے، ایک نبی کی کرب کو دیکھیے، ایک نبی کی چبھن اور تڑپ کو دیکھیے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام مرد مجاہد، جس نے اپنی قوم سے پوری ٹکر لی، اکیلا تنہا، اور قوم نے اس کو دھکے مار کر وہاں سے باہر نکال دیا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے سسرال میں آئے، اور وہاں پر بھی لوگ ان سے تنگ آ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک پہاڑی میں جا کر پناہ لی اور وہاں پر اپنی اولاد کو لے کر پروان چڑھائے اور اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر ہیں اور سوال کرتے ہیں ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں، میری بچیوں، تم بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فکر رکھنے والا شخص، ایک وہ نبی جس کو ایک آنے والی قوم کی فکر ہے، آنے والی نسل کی فکر ہے، یہ جو قوم اس نے پروان چڑھائی ہے اپنے ہاتھوں سے، جسے پروان چڑھایا ہے، جس کو فکری غذا فراہم کی ہے، ایک نبی کی تڑپ ہے یہ کہ بستر مرگ پر موت سامنے ہے اور انہیں فکر ہے اس بات کی کہ میرے جانے کے بعد میرے بچے عبادت کس کی کریں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شرک میں پڑ جائیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اپنے رب کو بھول جائیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خالق و مالک کو بھول جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کی الوہیت کو تسلیم کرنے کے بجائے غیروں کی الوہیت کو تسلیم کرنے لگیں اور توحید سے کب وہ شرک کی طرف داخل ہو جائے انہیں خود بھی پتہ نہ چلے۔ لہذا ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑا، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا، ان کے قلب اور جگر کو پکارا اور انہوں نے آواز دی کہ اے میرے بچوں مجھے بتاؤ، مجھے اس بات کا جواب دو، ما تعبدون من بعدی،
میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. انہوں نے کہا ابا جان آپ بالکل مطمئن رہیے، ہم عبادت کریں گے ایک اللہ کی، جس کی دعوت آپ نے دی، ابراہیم نے دی، اسماعیل نے دی، آپ نے دی، جس کی دعوت ہم ایک اللہ کی، الہ واحدہ، ایک اللہ کی عبادت کریں گے. اور ہم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اسی کے سامنے اپنے سر کو خم کیے ہوئے. حضرات گرامی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ما نحل والد افضل من ادب حسن. ایک والد اپنے بیٹے کو اچھے ادب سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا. ماں اور باپ اپنے بیٹے کو کس قدر چاہتے ہیں، ان کا لخت جگر ہے. بچے نور نظر ہیں، دل کا قرار ہیں، آنکھوں کا چین و سکون ہے، دل کا سرور ہیں، آنکھوں کا نور ہیں، دل کا قرار ہے. ان بچوں کی ذرا سی تکلیف ماں باپ کو تڑپا دیتی. بچے ذرا سا بیمار پڑ جائیں، رات بھر ماں جاگتی رہتی ہے، باپ بے چین رہتا ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں، ہوش اڑ جاتے ہیں، بہت برے برے اوہام اور خیالات آنے لگتے ہیں، محبت جوش مارنے لگتی ہے، یہ میرا بچہ یہ پریشان ہے. ایک باپ اپنی بچی کے چہرے کو دیکھتا ہے، جس وقت وہ اسے پیار سے ابا کہہ کر پکارتی ہے، اس سے فرمائش کرتی ہے کہ ابا جان یہ چاہیے اور یہ چاہیے اور یہ چاہیے. ایک بیٹا جب اپنے باپ کی انگلی پکڑتا ہے یا اسے کرتا پکڑتا ہے اور کہتا ہے ابا جان مجھے یہ چاہیے اور یہ چاہیے، باپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. اس سوال کرنے پر اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، وہ اس کو تحفے لا کر دیتا ہے، تحائف لا کر دیتا ہے، اس کو مٹھائیاں لا کر دیتا ہے، اس کے پسند کی چیز لا کر دیتا ہے، اس کو گھمانے لے کر جاتا ہے. وہ چاہتا ہے اس کو سرور داخل کرے، وہ خوش ہو جائے، میرا بچہ اس کے چہرے پر مسکان رہے، اس کے آنکھوں سے آنسو نہ گرنے پائیں. بچیوں کے روتے ہوئے چہرے باپ کو بے چین کر دیتے. ایک باپ جو اس قدر اپنے بچوں کو چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سارے تحفے تمہارے ایک طرف، جو تم اپنے بچوں کو تحفہ دینا چاہتے ہو، اگر واقعی تحفہ دینا چاہتے ہو تو انہیں اچھا انسان بنا دو، اچھا ادب سکھا دو، بہترین ادب انہیں سکھا دو، انہیں آراستہ کر دو، مرصع کر دو. جب وہ لوگوں کے درمیان میں رہیں تو لوگ ان کی تعریف کریں، ان کی خوشبو سے معطر ہو جائیں، زبان سے ان کے پھول جھڑتے ہوں، بڑوں کا ادب کرنے والے ہوں، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ہوں، اپنی زبان کو پاکیزہ رکھنے والے ہوں. بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، بیہقی کے اندر اور حدیث کی تمام کتابوں میں ایک باب پورا قائم ہے، کتاب الادب. کتاب الادب کے نام سے میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ یہ بھی تھوڑا سی ایک بات واضح ہو جائے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مغربیت کے افکار سے تراشیدہ ہو کر ہمارے درمیان میں آ گئی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً وہ جو مغرب کے افکار ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں. وہ بہتر نہیں ہے، تہذیب اسلام کی بہتر ہے. تہذیب وہ بہتر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے. وہ تمدن، وہ کلچر، وہ تہذیب، وہ سویلائزیشن، وہ اصول، وہ ضوابط، وہ احکام، وہ آداب، وہ معاشرتی آداب، وہ سیاسی آداب، وہ گفتگو کے آداب، وہ سارے آداب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، وہ سب سے بہتر. آپ اسے مانیں یا نہ مانیں، آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن عیسائی پروفیسر جو ہے ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ، جنہوں نے جو بک لکھی ہے، انہوں نے 100 انفلوئنس پیپل، 100 سب سے زیادہ لوگوں پر اپنا اثر چھوڑنے والی شخصیات، باوجود ہے کہ وہ کرسچن ہے، اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے اوپر لکھا ہے کہ سب سے اوپر وہ شخصیت جس نے پوری دنیا پر اپنا اثر ڈالا، لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کیا، وہ جنہوں نے ایک پوری تہذیب عطا فرمائی، جنہوں نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک رول ماڈل بنا کر پیش کیا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اسے مانیں یا نہ مانیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تو بڑے غافل ہیں ان تمام چیزوں سے.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा सा तरीका देखिए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उम्मे सुलैम ने हजरत अनस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रख दिया था कि बचपन से अल्लाह के रसूल के दामन में वो परवरिश पाए, आपकी निगाहों के सामने वो परवान चढ़े। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 10 साल रहते हैं, आपकी खिदमत में रहते हैं, आपके घर में रहते हैं। जब बड़े हो गए, जवान हो गए, बूढ़े हो गए और लोग उनसे इल्म सीखने के लिए आने लगे, तो वो बयान करते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे डांटा नहीं, सरजनिश नहीं की। सब बुरे भले अल्फाज के साथ मुझे पुकारना, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे गंदे और बुरे अल्फाज के साथ कभी पुकारा नहीं। अजीजा ने ग्रामी, बच्चों का जहन मैंने अर्ज किया आपके सामने एक बिल्कुल तख्ती की मानिंद होता है, सादी सी तख्ती, और उसकी शुरुआत तो वहां से हो जाती है जब बच्चा अपनी मां के शिकम में होता है। ये तो इल्म जनीन के जो जिम्मेदारान हैं, जो उसके प्रोफेसर हैं, वो जानते हैं, वो लिखते हैं बाकायदा कि बच्चा जब अपनी मां के पेट में होता है, ये वो वक्त होता है जब 120 दिन उसके ऊपर गुजर जाते हैं, जब रूह उसके अंदर डाल दी जाती, अब एक्सपेंशन हो रहा है, अब उसका जहन नशनुमा पा रहा है, दिल उसका एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके आज़ा उसके बढ़ रहे। ऐसे मौके पर वो खारिजी असरात को कबूल करता है। उसकी मां कैसी है, वो गम में है या खुशी में है, वो गालियां दे रही है, झगड़ रही है, लड़ाइयां कर रही है, और वो बच्चा जो मां की शिकम में है, मां के पेट में है, वो उनके असरात को कबूल कर रहा है। वो माने या नहीं, मां जहन के अंदर वो असरात उतरते हुए चले जा रहे। कहां वो सहाबियात थी जो अल्लाह के सामने सजदा रेज रहा करती थी, कुरान पाक की तिलावत किया करती थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लिया करती थी, अल्लाह का जिक्र किया करती थी। और आज हमारे यहां की खवातीन, मुझे साफ गोई पर माफ फरमाया जाए, मैं बतौर इस्लाह के अर्ज करना चाहता हूं कि आज हमारे यहां हालत हमल में जो औरत होती है, बसा औकात घर के अंदर ही उसका जीना तंग कर दिया जाता है, उसको उल्टा सीधा कहा जा रहा है, बुरा भला कहा जा रहा है, शौहर उसकी परवाह नहीं कर रहा है, और ऐसे मौके पर वो उसके लड़ रही है, झगड़ रही है, वो गम में है, गुस्से में है, आंसू बहा रही है। ये जो उसके ऊपर इन्फियाली कैफियत तारी हो रही हैं, इन सब का असर उस बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि बच्चा बिल्कुल, उसका जहन बिल्कुल सादा सा होता है, तख्ती बिल्कुल उसकी सादी सी होती है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, वो अपनी फितरत लेकर आता है। लेकिन ये मां और बाप, ये जो अब उसके जिम्मेदार हैं, मां और बाप उसके जिम्मेदार हैं। बच्चा आंखें खोल रहा है दुनिया के अंदर, अब वो मां की गोद में परवरिश पा रहा है, बाप के निगाहों के सामने परवरिश पा रहा है। और मां और बाप अगर दोनों बुरे हैं तो बच्चा अच्छा कैसे बन सकता है? कैसे आप उससे अच्छे तवक्कुआत कायम कर सकते हैं? हम ये देखते हैं कि बच्चे सीखते हैं अपने मां और बाप से। आपने मुशाहिदा किया होगा, कभी आप नमाज पढ़ने के लिए अपने घर में खड़े हो जाते हैं और आपका छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए आता है, उसे भी कुछ नहीं मालूम है, वो वैसे ही खड़ा हो जाता है जैसे आप खड़े हैं। अभी उसका रुकू भी सही नहीं, सजदा भी सही नहीं, खड़ा हुआ और फौरन सजदे के अंदर चला गया। वो आपको नमाज पढ़ते देख रहा है, बच्चा भी नमाज पढ़ रहा है। वो आपको कुरान पाक की तिलावत करते देख रहा है, बच्चा भी कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। आपके जुबान से अल्लाह का जिक्र निकल रहा है, अल्लाह की तौहीद निकल रही है, और बच्चा भी वैसे ही असर कबूल कर रहा है। और वाइस वर्सा, इसको जरा पलट कर देख लीजिए कि आप तो बैठे हुए टीवी सीरियल देख रहे हैं, आप तो बैठे हुए क्रिकेट देख रहे हैं। वो जो मां है बच्चे की, वो बैठी हुई वो जो टीवी के सीरियल्स आ रहे हैं, हंसाने वाले, कोई रुलाने वाले, वो उन सीरियल को देख रही है, तो बच्चा क्या सीखेगा? कौन सी तालीम हासिल करेगा? बाप गालियां बक रहा है, मां गालियां दे रही है, तो बच्चा क्या सीखेगा? आप जो बोलते हैं बच्चा उसे कैच करता है, जो आप अल्फाज निकालते हैं बच्चा अपने जहन के अंदर उसे ले लेता है।
یہ مرحلہ ہے. ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے سلیقے سے سنوارا جائے، شرط یہ ہے سلیقے سے تراشا جائے. ایک پتھر کو آپ اچھے طریقے سے تراشتے ہیں، دیکھیں نقش و نگار کتنی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے. اس نقش و نگار نے مسجد کو کتنا مزین کر دیا ہے، کتنا مرصع کر دیا ہے. اور راستے پر پڑے ہوئے کتنے پتھر ہیں جو پیروں کے نیچے آتے اور ٹھوکر لگتے ہیں. یہی حال ہمارے ان بچوں کا ہے. یہ ماں اور باپ کی جو ذمہ داری ہے، ماں اور باپ کی ذمہ داری، وہ بچے کی صحیح تربیت کرے، وہ آداب سکھائے جو قرآن اور احادیث میں مذکور ہیں. مغربی کلچر کے آداب نہیں کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے اور چھری یوں پکڑنی ہے اور کانٹا ایسے پکڑنا ہے اور کھانا یوں کھانا ہے، نیپکن یہاں لگانا ہے. یہ مغربی تہذیب کا نہیں، اسلام کا طریقہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، ایک بچہ دوڑتے ہوئے آتا ہے اور جلدی سے ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں، فرماتے ہیں یا غلام سم اللہ وکل مما یلیک، اللہ کا نام لے بیٹے اور اپنے سامنے سے کھاؤ. دیکھیے اللہ کے رسول کی تربیت، آپ کی نگاہیں بچے کو کیسے تربیت کر رہی. وہ دوڑتا ہوا آیا ہے، بھاگتا ہوا آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ خبردار داہنے ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے مت کھانا. بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے، تم داہنے ہاتھ سے کھاؤ. داہنے ہاتھ سے کھاؤ بھی، داہنے ہاتھ سے پیو بھی. یہ داہنا ہاتھ ہے، اس کا استعمال کرو اچھی چیزوں کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء حتی فی تنعلہ وترجلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داہنی طرف سے ابتدا کرنا بہت پسند تھا، یہاں تک کہ کنگھا کرنے میں بھی اور جوتا پہننے میں بھی. یہ جو کپڑے آپ پہنے ہوئے ہیں، کپڑے پہننے کا بھی ادب ہے. کیسے کپڑا پہنا جائے، کیسے اس میں داہنا ہاتھ ڈالا جائے، داہنی طرف سے ابتدا کی جائے، کیسے اس پر دعا پڑھی جائے. کھانا آپ کے سامنے آئے کیسے بسم اللہ کہا جائے، کھانا کھانے کے بعد کیا دعا پڑھی جائے. یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے آداب جس کے ساتھ میں بچہ پرورش پا رہا ہے. آج ہمارے ہاں ایک بات کہنے کا دل کر رہا ہے، لگے ہاتھ. میں اپنے نوجوان نسل سے مخاطب ہوں، اپنے بچوں سے جو بڑے ہیں ہمارے، جو گھر کے ذمہ داران ہیں. ہمارے بچوں کے سامنے معاف کیجئے گا کوئی رول ماڈل نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ مغرب کی وہ ہستیاں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری دنیا کے لیے بہترین نمونہ قرار دے رہی ہیں. وہ دشمن ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات، والا صفات، بلند صفات اس سے متاثر. اور ہمارے یہاں بچوں کے سامنے تو رول ماڈل نہیں. تو دیکھیے بچہ تو کسی نہ کسی چیز کو قبول کرے گا ہی. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ابھی بیگ لینے جائیں اسکول کا، یہ بچے ضد کرتے ہیں اپنے باپ سے، ابا جان یہ والا بیگ چاہیے. کیوں؟ اس پر یہ بینٹن بنا ہوا ہے، اس پر یہ وہ اسپائڈر مین بنا ہوا ہے، اس پر یہ فلاں کرکٹر بنا ہوا ہے، مجھے یہ والا چاہیے. یہ جو کارٹون میں آتا ہے فلاں والا، یہ والا چاہیے. بچیاں ہیں وہ لنچ باکس بھی ہمارا ویسا ہی ہونا چاہیے، جو لنچ باکس ملے اس کے اوپر بھی وہ کارٹون وہ بنا ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ بچوں کے ذہن کے اندر بیٹھا ہوا ہے. یہ کس نے بٹھالا ہے؟ یہ تو آپ نے بٹھالا ہے. افسوس یہ بچے ہمارے اور پرورش پا رہے ہیں مغربیت کی. یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ وہ ہوتا، افسوس کی فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ وہ جو فرعون تھا وہ بڑا احمق آدمی تھا، اچھا خاصا بہت بیوقوف تھا، اس نے بچوں کو قتل کرا دیا، تاریخ کے اندر ظالم لکھا گیا. اس کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ اسکول اور کالج کھولتا اور اپنے طریقے سے بچوں کی ذہن کو سازی کرتا، اپنے لحاظ سے ذہن بناتا. آج ہمارے بچوں کا جو ذہن بن رہا ہے وہ ذہن بن رہا ہے کہ ان کے اندر رول ماڈل فلاں ہیں، ہمیں فلاں کی طرح بننا ہے اور یوں بننا ہے، فلاں کی طرح بننا ہے. ہم نے تو ان کو قصے سنا ہی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اللہ پر یقین اور توکل کے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے،
ابو عبیدہ ابن الجراح کے، سعد ابن ابی وقاص کے، عبداللہ ابن زبیر کے، سعید اور سعد کے، ہم نے ان کو قصے سنائے نہیں. ہم نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دانشمندی ان کے سامنے پیشی نہیں کی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عقل مندی اور وہ ذہانت ان کے سامنے رکھی نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ان کی فراخی فیاضی وہ ہم نے ان کے سامنے رکھی نہیں. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شجاعت، ان کا وہ علم، وہ بردباری، وہ تقوی، وہ ہم نے ان کے سامنے پیش ہی نہیں کیا. ہمارے ان بچوں کو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پتہ ہی نہیں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا پتہ ہی نہیں، ام سلمہ کون تھی پتہ ہی نہیں، سیدنا حفصہ کون تھی پتہ ہی نہیں. ان کے سامنے وہ چیزیں ہے ہی نہیں، ان کے سامنے ان کا ذہن خالی ہے. ان کے ہاں وہ افکار بھرے جا رہے ہیں جو مغرب سے درآمد ہو کر آئے ہیں، جو بچوں کے ذہن کو ملحد بنا دیتے ہیں، شکوک میں ڈال دیتے ہیں، شبہات میں ڈال دیتے ہیں. جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ یا تو اس کو نصرانی بنا دیتے، کرسچن بنا دیتے ہیں، یا اس کو جیو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، آتش پرست، آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں، مشرک. وہ مشرک بن رہا ہے بچہ آپ کا. ہم اپنے بچوں کو عقائد کی تعلیم دیتے ہی نہیں. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے. ترمذی کے اندر روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پیش فرماتے ہیں، میں روایت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام قلت لبيك يا رسول الله قال يا غلام قلت لبيك يا رسول الله قال يا غلام قلت لبيك يا رسول الله قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو استمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك وان استمعت على يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف رواہ الترمذی رحمہ اللہ. یہ بڑا پیارا سا واقعہ ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا. فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار تھے، خچر پر سوار تھے، آپ جا رہے تھے اور میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا غلام. یہ غلام کا جو لفظ ہے اردو میں تو غلام کے معنی سلیو کے آتے ہیں، لیکن عربی میں غلام کا لفظ کہتے ہیں پیارے بیٹے کو، بچے کو. جب انہیں پکارنا ہوتا ہے، بہت ہی محبت سے آواز دینا ہوتا ہے، تو جیسے کہہ دیتے ہیں میرے بیٹے، میرے فرزند، تو اس طریقے سے یا غلام، اے میرے پیارے بیٹے. یہ بڑا پیارا سا لفظ ہے، بڑا دل کو اپنی طرف کھینچنے والا پرکشش لفظ ہے. ہمیں یہاں پر ایک بات پتہ چلتی ہے کہ کس طریقے سے ایک ذمہ دار جو گھر کا بڑا ہے، یا آپ یوں کہہ لیے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو، ایک بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو، یا ایک چچا اپنے بھتیجے کو، یا ایک ماموں اپنے بھانجے کو، ایک بڑا اپنے چھوٹے کو، ایک سربراہ جو ذمہ دار ہے وہ اپنے چھوٹے کو. دیکھیے پہلے وقت کو کس قدر وہ غنیمت سمجھ رہا ہے. ہم لوگ تو کل کرتے ہیں، اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، ٹائم کو ویسٹ کرتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو، جو چھوٹا بچہ ہے ابھی، ہم چھوٹے بچے کو توجہ ہی نہیں دیتے، اپنے سامنے بیٹھنے بھی نہیں دیتے. اگر ہمارے درمیان میں چھوٹا بچہ آ کر بیٹھ جائے تو اسے بری طرح بھگا دیتے ہیں. ہم چھوٹے بچے کو اپنے سے بات بھی نہیں کرنے دیتے. ہم اس کو ادب کے خلاف سمجھتے ہیں. ابھی میں نے کہا تھا نا کہ ایک وہ تہذیب ہے جو باہر کی ہے اور ایک وہ تہذیب ہے جو اسلام کی ہے. اسلام کی تہذیب میں یہ بڑا اپنے چھوٹے سے محبت کرتا ہے، جو اپنے چھوٹے بچے کی فکر کرتا ہے. ایک باپ اپنے چھوٹے بیٹے سے مخاطب ہوتا ہے، یا غلام، اے میرے بیٹے سن. فرصت کے وقت کو غنیمت سمجھ رہے ہیں. ہمارے یہاں کی مائیں تو کہانیاں سناتی ہیں، قصے سناتی ہیں، بھوت کی کہانی، چڑیل کی کہانی، اور کہیں ادھر کی کہانی، پریوں کی کہانی، ادھر ادھر کی داستانیں سناتے ہیں. بچے کے ذہن کے اندر کیا چیزیں بھری جا رہی ہیں. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا تربیت کا نمونہ پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے. مدینے کی گلیوں میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے عبداللہ ابن عباس چھوٹے بچے ہیں جو آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی کمر کو پکڑے ہوئے, اور آپ کہتے ہیں اے میرے بیٹے یا غلام, قال لبیک یا رسول اللہ. فوراً انہوں نے کہا, جیسے آپ نے کہا ہے میرے بیٹے سن, انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ, جی اللہ کے رسول فرمائیے. آپ خاموش ہو گئے, کچھ نہیں بولے. تھوڑی دور آگے چلے, پھر آپ نے کہا اے بیٹے سن, انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول فرمائیے. آپ پھر کچھ نہیں بولے, خاموش. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا اے بیٹے سن, انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول. یہاں پر جو ماہرین سائیکولوجی ہیں, جو ماہرین نفسیات ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ جب بچے کے ذہن کو اپنی طرف کیسے مرکوز کیا جائے. بچہ تو کھلنڈرا ہوتا ہے, اس کا ذہن تو ادھر ادھر مشغول ہوتا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو اپنی طرف کھینچا ہے. اے بیٹے سن, اب وہ متوجہ ہو گیا, اللہ کے رسول فرمائیے. آپ خاموش ہیں, اب وہ سننا چاہتا ہے, پھر ادھر ادھر مشغول ہوا. آپ نے کہا بیٹے سن, اب وہ پھر سوچ رہا ہے کہ جی اللہ کے رسول فرمائیے. اب آپ جب تیسری بار کہتے ہیں اے بیٹے سن, اب پوری توجہ اس بچے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی طرف ہے. جی اللہ کے رسول, لبیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول فرمائیے. فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک, انی اعلمک ثلاث کلمات, اے میرے بیٹے میں تجھے 3 باتیں سکھانے جا رہا ہوں. اے میرے بیٹے میں تجھے 3 باتیں سکھانے جا رہا ہوں, تو اس کو یاد رکھ, اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ اکبر. یہ سادہ سا ذہن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھر رہے, کتنے پیار سے. اے میرے بیٹے میں تمہیں 3 باتیں سکھا رہا ہوں. پیارے بچوں, میں تمہیں 3 باتیں سکھا رہا ہوں, اللہ یاد رکھو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی محبت دل کے اندر کیسے پروان چڑھائی جا رہی. پہلی بات, پہلا جملہ, احفظ اللہ یحفظک, تو اللہ کو یاد رکھ, ہمیشہ اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پائے گا. اللہ اکبر. یہ گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے, بزدلی نہیں ہے, شجاعت سے دل کو لبریز کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو. آپ بچے کو بچپن سے بزدل بناتے ہیں, ڈرنے والا بناتے ہیں, خوف میں رہنے والا بناتے ہیں, سکڑا سکڑا رہنے والا, دبا دبا رہنے والا بناتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت سے اسے بھر رہے ہیں, طاقت سے اسے بھر رہے ہیں. تو اللہ کو یاد رکھ, ایک اللہ پر توکل, ایک اللہ پر یقین, ایک اللہ کی ذات پر اٹوٹ یقین, اور اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو ہمیشہ اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پائے گا, ہمیشہ. ایک بچے کے ذہن کے اندر اللہ رب العزت کی قوت, اس کی طاقت, اس کی سطوت, اس کا اقتدار کس طرح سے بھر دیا گیا. یہ توحید, ایک اللہ, صرف ایک اللہ, کوئی دوسرا نہیں. لا شریک لہ, کوئی اس کا شریک نہیں ہے, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی نبی, نہ کوئی امام, نہ کوئی مخلوق, کوئی بھی نہیں. وہ تنہا اللہ ہے جو اپنی ذات میں یکتا ہے, اپنی صفات میں یکتا ہے. اس کی قوت, اس کی طاقت, اس کا پاور, اس کا اقتدار, وہ سب پر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, وہ اپنے تمام بندوں پر سب سے غالب ہے. یہ دل کے اندر بھرا جا رہا ہے, ایک چھوٹے سے بچے کے اندر بھرا جا رہا ہے. اور آپ نے اس کو کیا دکھایا ہے؟ آپ نے اپنے بچوں کو کارٹون کی فلمیں دکھائی ہیں, آپ نے اپنے بچوں کو ڈرامے دکھائے ہیں, موویز دکھائی ہیں, ہارر چیزیں دکھائی ہیں. وہ کہیں بھوت سے ڈر رہا ہے, کہیں مکڑی سے ڈر رہا ہے, کہیں چوہے سے ڈر رہا ہے, کہیں کتے سے ڈر رہا ہے, کہیں بلی سے ڈر رہا ہے. ان بزدلوں کو پیدا کیا ہے تم نے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ذہن کے اندر, اس چھوٹے سے بچے کے ذہن کے اندر اللہ کی قوت بھر رہے ہیں, اللہ کا اقتدار بھر رہے ہیں. اور دیکھیے دل کو کیسے صاف کیا جا رہا ہے. فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. یہ دوسری بات. اللہ اکبر. یہ کل اسلام بھر دیا, یہ مکمل اسلام بھر دیا.
کردار بنا دیا آپ نے اپنے ان 3 لفظوں کے ذریعے سے. قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے معجزے کے اوپر. یہ قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے. شخصیت کی تعمیر کر دیا آپ نے, کیسے اس کو ڈیولپ کر دیا آپ نے, کیسے اس بچے کا ذہن, اس کی فکر آپ نے کنسنٹریٹ کر دی, مرکوز کر دیا آپ نے, کیسے اس کی شخصیت کی تعمیر کر دی ان 3 الفاظ کے ذریعے سے. دوسری بات میرے بچے, دوسری بات, اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب تجھے کچھ مانگنا ہو تو ایک اللہ سے مانگنا, اور جب مدد چاہنی ہو تو ایک اللہ سے مدد چاہنا. ختم. اب اس بچے کے سامنے ہر چیز بونی ہو گئی, چھوٹی ہو گئی, روئی کے گالے کی طرح سے ہو گئی. اب اس کے سامنے نہ کوئی خوف ہے, نہ کوئی ڈر ہے, نہ کسی کا طاقت ہے, نہ کسی کی قوت ہے, نہ کسی کی خوفناکی ہے, جن کے بارے میں قرآن پاک نے تذکرہ فرمایا ہے. الذين اذا قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. لوگوں نے آ کر ان سے کہا, قرآن پاک نے مومنین کا تذکرہ یہاں پر کھینچا ہے. لوگ آئے, ان الناس قد جمعوا لكم, کہنے لگے کہ دیکھو لوگوں نے تمہارے خلاف کیا کیا تیاریاں کر رکھی ہیں. اے لوگوں, اے مسلمانوں, اے ایمان والو, ڈرو, ڈر جاؤ, خوف سے دبک جاؤ. دیکھو لوگوں نے تمہارے خلاف کیا کیا تیاریاں کر رکھی ہیں. تمہارا دشمن کس قدر طاقتور ہے, تمہارا دشمن کس قدر سازشیں کر رہا ہے, کیسے षड्यंत्र رچ رہا ہے. ذرا سا دیکھو, ڈرو, تھوڑا سا ڈر کے رہو, تھوڑا خوف کے ساتھ رہو. ان الناس قد جمعوا لكم, لوگوں نے تمہارے خلاف سازشیں کر رکھی ہیں. فاخشوہم, ڈر جانا, ڈر کر رہو. زبان کو سل لو, بولو نہیں, حکمت اختیار کرو, مصلحت اختیار کرو. ان سے میڈیا نے کہا, یہ جو ٹی وی چینلز ہیں, ان چینلوں نے کہا, ان سے ٹائمز آف انڈیا نے کہا, ان سے زی نیوز نے کہا, ان سے دوسرے جو چینلز ہیں انہوں نے کہا فخشوہم, ڈرو. فزادہم ایمانا, مگر ان مومنین کے ایمان اور بڑھ گئے, اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ, ہمارا بھروسہ صرف ایک اللہ پر ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. یہ مومنین کا سینہ جو ایمان سے بھرا ہوا ہے, وہ کیسے بھرا؟ یہ بچپن کی تربیت کا نتیجہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں بچے کو, جب تمہیں کچھ مانگنا ہو تو صرف ایک اللہ سے مانگنا, اور جب تمہیں مدد چاہنی ہو تو ایک اللہ سے مدد چاہنا. اور تیسری بات یاد رکھو, وَاعْلَمْ, اور جان لو, ان الامت لو اجتمعت, یہ پوری دنیا اگر مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے یہ کہ اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہو. اور اگر پوری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے یہ کہ اللہ نے لکھ دیا ہو. نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے. اپنی لو اسی سے لگاؤ, اپنی جوت اسی سے جگاؤ, اپنے رب العزت پر مکمل اعتماد کرو, مکمل بھروسہ کرو. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 الفاظ کے ذریعے سے ایک پوری شخصیت تعمیر کر دی, ایک بندے مومن کی شخصیت تعمیر کر دی. عزیزان گرامی, ماں اور باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان جو چھوٹے چھوٹے نونہال ہیں, یہ جو پھول ہیں, ان پھولوں پر توجہ کرے اور سب سے پہلے انہیں اللہ کی توحید سے بھرے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ, وہ نمونہ, ان کی پیاری احادیث جو زندگیوں کو بدل دینے والی ہیں, وہ ان کے سامنے پیش کرے. اور ہمارے اسلاف کے وہ کارنامے, بہادری کے, شجاعت کے وہ کارنامے ان کے سامنے پیش کرے, تاکہ ان کے ذہن کے اندر وہ چیزیں, وہ کردار جگمگائیں
جب وہ رات میں خواب دیکھیں تو یہ خواب نہ دیکھیں کہ ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں یا اسپائڈر مین ہمیں بچانے کے لیے آ گیا ہے یا اور کوئی اس طرح کا کارٹون آ گیا ہے. نہیں، ان کے ذہن کے اندر یہ پروان چڑھے کہ ہمارے اسلاف کون ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، اور پھر صحابہ کرام کا نمونہ، ان کی زندگی کا نمونہ ان کے سامنے ہو. میرے بھائیوں، بس ایک لفظ کے بعد ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قوم جو آگے چل کر عمدہ بنے، شاندار بنے، قابل فخر بنے، جس کے لیے تمغہ امتیاز ہو ہمارا توحید اور ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، تو اس کے لیے آپ کو ان بچوں کے معصوم ذہنوں کو پہلے سے صحیح کرنا ہوگا، اور اس کے اندر اللہ کی توحید بھرنی ہوگی، نبی کی رسالت بھرنی ہوگی، احادیث اور سچے واقعات ان کو بتانے ہوں گے تاکہ ان کی شخصیت کی شاندار تعمیر ہو. اور اگر ان کو غلط رخ پر ڈالا گیا، مغربی تہذیب، یوروپین تہذیب، جاہلانہ، مشرکانہ، کافرانہ تہذیب سے ان کو روشناس کرایا گیا، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بچے آپ کے ہوں گے اور کام دوسروں کا کر رہے ہوں گے. یہ بچے پھر اسلام کی خدمت کے لیے نہیں، یہ کفر کی خدمت کے لیے تیار ہوں گے. اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول کی ایک حدیث کو دوبارہ ہم پیش کرتے ہیں جو بخاری شریف کی روایت تھی کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اچھے ادب سکھانے سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دیا، لہذا سب سے بہتر تحفہ ہے عمدہ ادب سکھانا. اور آداب کیا ہیں؟ آداب وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کتاب الادب کے اندر موجود ہیں. آپ بھی پڑھیے اور بچوں کو بھی سنائیے. انہی باتوں پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں اور ایک مرتبہ آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو قبول فرمائے اور ان بچیوں کو قبول فرمائے اور مستقبل میں انہیں اسلام کا بہترین علم بردار بنائے اور دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کرنے والا بنائے. بارک اللہ فی علومکم وبارک اللہ فی عمرکم وتقبل اللہ جہودکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.